السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ دیوار پر لکھی تحریر دیکھیں، تمہارا باپ بھی عمران خان کو پاکستان کی تاریخ سے مائنس نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی عوام نے مٹی کی دیوار پر ایک تحریر لکھی ہے جس نے بند کمروں کے در و دیوار ہلائے ہیں۔ آپ کو ابھی محسوس نہیں ہو رہا کہ آپ کتنی بڑی شکست دے چکے ہیں اس مافیا کو جو 76 سال سے اس ملک پہ قابض ہے۔ قائد اعظم کی ایمبولینس جہاں خراب ہوئی تھی، ملک آج بھی وہیں کھڑا ہے۔ ابھی تک عمران خان اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ بدی کی قوتیں اس ملک کو واپس غلامی کی زنجیریں پہنا رہی ہیں۔ جب میں خبر دیکھتا ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا، اللہ کرے یہ خبر جھوٹی ہو، اللہ کرے یہ خبر جعلی ہو اور ہم اتنے ذلیل نہ ہو رہے ہوں دنیا میں۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر امریکہ نے ایبسلیوٹلی ناٹ بول دیا۔ پاکستان نے ایران کو امریکی پابندیوں کی مجبوری سے آگاہ کر دیا ہے۔ امریکی تحفظات کے بعد پاکستان نے منصوبے پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ پاکستان ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ ایک بار پھر کٹائی میں پڑ گیا ہے۔ امریکہ نے پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر خدشات کا اظہار کر دیا۔ امریکہ نے منصوبے پر تحفظات سے پاکستانی حکام کو آگاہ کر دیا۔ پاکستان نے منصوبے کے لیے امریکہ سے ایران پر پابندیوں میں چھوٹ مانگی تھی۔ امریکہ نے ایران پر عائد پابندیوں پر فیور دینے سے انکار کر دیا۔ منصوبہ مکمل کرنے کی پاکستانی ڈیڈ لائن مارچ میں ختم ہو رہی ہے۔ پاکستان کو اپنے حصے کی 500 میل لمبی لائن بچھانی تھی۔ پاکستان کو 18 ارب ڈالر کا ہرجانہ ہو سکتا ہے ایران کی طرف سے، لیکن امریکہ نے چونکہ ایبسلیوٹلی ناٹ بول دیا ہے تو مالکوں کے قدموں میں سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اور وہ جو ایک آزاد شخص ہے جو اس قوم کو آزاد کرنا چاہتا ہے، اس ایک آزاد شخص کو قید میں رکھنا اس لیے ضروری ہے۔ ہم اپنی مرضی کی ایک گیس پائپ لائن نہیں لے سکتے۔ ناظرین کرام، یہ ہے وہ حقیقی آزادی جس کو عمران خان آپ کو چھین کے لے کے دینا چاہتے ہیں۔ یہ ہے وہ حقیقی آزادی کا خواب کہ کم از کم پاکستان اپنے مفاد کے فیصلے تو کر سکے، کم از کم ایک گیس پائپ لائن تو لگا سکے۔ آج پاکستان مہنگی LNG خرید رہا ہے جو عام قدرتی گیس سے بہت زیادہ مہنگی ہے۔ کاش یہ خبر جعلی ہو۔ بہت دکھ ہو رہا ہے کہ امریکہ کی وجہ سے پاکستانی قوم کو سستی گیس نہیں ملے گی۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی معیشت منفی میں جا رہی ہے؟ غریب عوام جو 8 کروڑ تھے جب عمران خان چھوڑ کے گئے، اب 12 کروڑ ہو گئے ہیں خط غربت سے نیچے لوگ۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بے روزگاری ہے پچھلے 2 سالوں میں، اور سب سے زیادہ لوگ ہجرت کر کے پچھلے 2 سالوں سے گئے ہیں۔ یہ ریکارڈ ہے پاکستان کی تاریخ کا، کبھی بھی اتنے زیادہ لوگوں نے ہجرت نہیں کی، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے، آپ جو کہ معیشت کو نہیں سمجھتے کہ جب اکانومی نیچے جا رہی ہو، ملک کی معیشت ڈوب رہی ہو تو ٹیکس زیادہ کلیکٹ نہیں ہوتا۔ یہ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں؟ گیس کا بل آپ کا 500 روپے ہے تو 8000 آپ کو ٹیکس لگ رہا ہے۔ اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو کہ اس طرح یہ پیسہ نچوڑ رہے ہیں اور آپ سے پیسہ نچوڑ کے قرضوں کی قسطیں ادا کر رہے ہیں اور مزید قرضے لے رہے ہیں جس کا مزید پیسہ آپ سے نچوڑیں گے، آپ کی ہڈیوں کا گودا تک کھا جائیں گے۔ اس نظام کو بدلنے کے لیے عمران خان آج جیل میں بیٹھا ہے کہ اس نظام کو تبدیل کرنا ہے، اسی لیے ان کے میسج کی باز گشت ہے۔ عمران خان نے بڑا سخت پیغام بھیجا ہے کہ کسی مینڈیٹ چور سے کوئی بات نہیں ہوگی کسی بھی قسم کی۔ حالانکہ شہباز شریف نے شاید کوئی باتیں کی ہوں گی کہ ہم کوئی آل پارٹیز کر لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ ویسے میرا ایک مشورہ ہے عمران خان کی بات پر واپس آنے سے پہلے، کیونکہ ایک بڑی کارروائی ڈالی جا رہی ہے، اگر تو یہ پارٹیاں کہتی ہیں کہ سارے مل بیٹھتے ہیں پاکستان کے مسائل حل کر لیتے ہیں، تحریک انصاف کہے کہ ہم مل بیٹھنے کو تیار ہیں، آپ سارے فارم 45 کے مطابق نتائج جاری کر دیں، ہم تیار ہیں، ہم شہباز کے ساتھ بیٹھیں گے، نواز کے ساتھ بیٹھیں گے، زرداری کے ساتھ بیٹھیں گے، لیکن پہلے فارم 45 کے مطابق نتائج نکالیں، ان کو یہاں پہ پھنسائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور ہر وقت یہی ڈیمانڈ رکھیں کہ ہمیں فارم 45 کے مطابق سارے نتائج دیں، اس کے بعد سارے بیٹھ کے قومی حکومت بنا لیں گے۔ عمران خان یہ لکھ کر گارنٹی دے دیں کہ ہماری 2/3 اکثریت بھی ہو جائے گی، ہم تب بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے ملک کے مسائل حل کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہمیں ہمارا اصل مینڈیٹ واپس کرو، پھر بیٹھیں گے۔ کیونکہ بیٹھنے کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، اسٹیبلشمنٹ کو دور آؤٹ کر دو۔ اگر سیاستدان ایکا کر لیں تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، عمران خان یہ کرنے کو تیار ہو جائیں گے کہ میری 2/3 اکثریت مجھے واپس کرو، اس کے بعد سارے سیاستدان مل بیٹھتے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، جو بھی کرنا ہے کرو، تاکہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے پتہ صاف ہو۔ یہ جو برائی کی جڑ ہے
1947 سے جو جوکوں کی طرح ہم سے چپکے ہوئے ہیں ان سے جان چھڑا لیتے ہیں. باقی سیاستدان آپس میں لڑ لیں گے, اور سیاستدانوں نے کیا لڑنا ہے؟ اب تو عوام کو پتہ ہے کہ جب وہ ووٹ دیتے ہیں تو ان کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے. آپ کا فیصلہ ہوا کرے گا جب اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوگی سیاست میں, تو رات کو فارم 47 بھی تبدیل نہیں ہو سکے گا. پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ووٹ ہوں گے, اسی ٹائم نتائج سامنے آ جائیں گے, تو آپ کے ووٹ کی ویلیو ہوگی. آپ ہی اصل اسٹیبلشمنٹ ہیں اور پھر آپ ہی اصل اسٹیبلشمنٹ ہوں گے. تو یہی عمران خان کرنا چاہتے ہیں, لیکن دوسری جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہم نے جو ڈاکہ مار لیا اس کو ہضم کر لیں, پھر آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. تو ایسا ہونے والا نہیں, اور عمران خان نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ کسی سے بات نہیں ہوگی. باقی جو جماعتیں اپوزیشن کرنا چاہتی ہیں, جو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتی ہیں, ان کے ساتھ ضرور بات ہوگی. آج پیٹرول جو 275 کا تھا 279 کا ہو گیا ہے, نہ ڈالر اوپر گیا ہے نہ انٹرنیشنل پرائسز بڑھی ہیں, لیکن یہ آپ کو مزید پیٹرول مہنگا کرنے کی خوشخبری جاتے جاتے سنا رہی ہے کیئر ٹیکر حکومت. کیونکہ نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اوپر نہ ڈالیں کہ آتے ہی ہمیں مہنگائی کرنی پڑے, جتنی کرنی ہے آپ کر جائیں, تاکہ آ کے ہم فوراً قیمتیں تھوڑی نیچے کرنے کا ناٹک کریں اور کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے آ کے سب کچھ ٹھیک کر دیا. یہ وہی ڈرامے کر رہے ہیں ڈانگ ٹپا پالیسی, کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے فنڈامنٹلز کا. جب آپ نیچے کریں گے اور اچانک ایک جھٹکا لگے گا اور عالمی منڈی میں قیمتیں اوپر جائیں گی, یا معاشی اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے جب روپیہ مزید گرے گا, آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہلکا سا بھی ادھر ادھر ہو گیا پلس مائنس, تو آپ نہ کرنسی کنٹرول کر سکیں گے, اور زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے ویسے ہی کنارے پہ لگے ہوئے ہیں. یعنی ہم بدترین صورتحال میں ہیں پچھلے 2 سال سے, جب سے عمران خان کی حکومت گری ہے. ان کو اندازہ ہے کہ کتنی تباہی آ سکتی ہے, لیکن یہ اس چیز کی فکر نہیں کرتے کیونکہ ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں. ناظرین کرام, تحریک انصاف نے اپنے انٹرا پارٹی انتخابات کروا دیے ہیں, اور یہی اطلاع آ رہی ہے کہ بلا مقابلہ بیرسٹر گوہر علی خان پھر سے چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں. کل یہ فیصلہ سارا جاری ہو جانا ہے اور پھر الیکشن کمیشن میں رپورٹ جمع کروا دی جائے گی. اب تحریک انصاف نے اس بار قاضی صاحب نے جو بھی اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ آپ نے اشتہار نہیں دیا, آپ نے لوگوں کو وقت نہیں دیا, اس بار تحریک انصاف نے تقریباً تمام بیسز کور کی ہیں. اخباروں میں اشتہار بھی دیا کہ ہمارے انتخاب ہو رہے ہیں, نومینیشن پیپرز بھی سب کے لیے اویلیبل تھے, آن لائن بھی اویلیبل تھے, ویسے بھی آفیسز میں اویلیبل تھے. اس کے باوجود وہ اکبر ایس بابر جو مورا بن کے جونک کی طرح پچھلے 10 سال سے تحریک انصاف کو چپکا ہوا ہے, اس نے کوئی کاغذات جمع نہیں کروائے اور نہ ہی الیکشن لڑا ہے. تو آپ مجھے بتائیں اس مورے نے یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ تاکہ بلے کا نشان پی ٹی آئی سے لیا جائے. یہ سب گیم ڈالی گئی تھی. وہ نورین بیچاری رو رہی تھی, وہ بھی کہیں نہیں گئی کاغذات جمع کرانے الیکشن لڑنے کے لیے. تو نورین کا رونا بھی عسکری رونا تھا, اکبر ایس بابر کی پٹیشن بھی عسکری پٹیشن تھی, اور قاضی کا بلے کا فیصلہ بھی عسکری فیصلہ تھا. تو اس طرح پاکستان کو یہ 1947 سے تباہ کر رہے ہیں, اور اس بار تو انہوں نے علامتی طور پر فارم 47 میں ہی تبدیلی کر کے بتایا کہ ہم 47 سے تباہی کر رہے ہیں. دیکھ لو فارم 47 اس کا ثبوت ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ 1947 سے جو قوتیں قابض ہیں انہوں نے فارم 47 کے ذریعے ہی تباہی نکالی. اس لیے میں آپ کو ایک کلپ سنانا چاہتا ہوں. شاہد خاقان عباسی جو نون لیگ کے انر سرکل کا بندہ ہے سالہ سال سے, ان کے مطابق 2002 اور 2018 میں انہیں سیٹ کی آفر کی گئی تھی الیکشن والی رات. اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے وہ میں کلپ کے بعد بتاتا ہوں. یہ ذرا ملاحظہ کریں کہ کس طرح سے 47 سال سے قابض قوتیں پاکستان کو تباہ کر رہی ہیں. یہ ذرا سنیں. آپ کو آفر ہو کہ آپ کو ہم سیٹ جتا دیتے ہیں, what would your first reaction be? آپ کیا کریں گے اس میں؟ نہیں, میں مشکل ہے مجھے 2 دفعہ آفر ہوئی ہے ماضی میں, 2002 میں 2018 میں. یہ بوجھ اٹھانا مشکل کام ہے, میرے لیے مشکل کام ہے. ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو آج آپ کو اسمبلی کی سیٹوں پر نظر آئے بیٹھے. نہیں, یہ ان کا فیصلہ ہے, یہ ہے مشکل کام ہے. یقین کریں آپ ان کرسیوں پہ نہیں بیٹھ سکتے, جو لوگ بیٹھیں گے پتہ نہیں کیسے بیٹھیں گے. بہرحال جی, مجھے 2002 میں اور 2018 میں کرسی کی آفر ہوئی تھی. یعنی میری ہاری ہوئی سیٹ کے لیے رات کو مجھے فون آیا نامعلوم افراد کا کہ آپ کو جتا دیتے ہیں. جیسے خواجہ آصف نے واٹس ایپ میسج کر کے 2018 کی سیٹ جیتی تھی, جیسے رانا ثناءاللہ کو 2018 میں سیٹ ڈاکٹر نثار والی جتائی گئی تھی, لیکن اس بار ڈاکٹر نثار جٹ نے دھو دیا رانا ثناءاللہ کو. 18 میں بھی وہ جیتے تھے, اسی طرح خواجہ آصف ہارے تھے, اسی طرح باقی لیڈران بھی ہارے تھے, لیکن باقیوں کو جب فون آیا کہ آپ کو سیٹ دے دیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. خاقان عباسی کو جب فون آیا تو انہوں نے انکار کر دیا. تو اب یہ بات
بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ 2013 میں بھی عمران خان سے سیٹیں چھینی گئیں، 2018 میں بھی چھینی گئیں، اس پر تو اب گواہیاں آ چکی ہیں اور نون لیگ کے اپنے لیڈرز کی گواہیاں آئی ہیں. تو یہ صورتحال ہے. 2024 میں تو تباہی پھیری گئی ہے. صوبائی اور وفاق کی 200 سے زائد سیٹیں انہوں نے چوری کی ہیں اور اگلی بار ان کو 500 سیٹیں چھیننی پڑیں گی، کیونکہ اگلی بار عمران خان اس سے بھی بڑا کلین سویپ کریں گے. تو کب تک اس طرح سے ڈاکے ماریں گے؟ خود سوچیں کہ نظام دین کس قدر ننگا ہے اور یہ سہولت کار کس قدر ملک غردار ثابت ہوئے ہیں. عوام کی امنگوں کے خلاف محض اپنی ایکسٹینشنز اور اپنی نوکریوں کے لیے یہ سب کر رہے ہیں. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.